ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يهدوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون ولا يحسبن اور ہرگز خیال نہ کریں الذين كفروا جن لوگوں نے کفر کیا کافر سبقوا وہ بھاگ نکلے انہم بے شک وہ لا يعجزون وہ عاجز نہ کر سکیں گے اور یہ نہ سمجھے کافر لوگ کہ وہ بھاگ نکلے وہ ہرگز نہ تھکا نہ سکیں گے ہم کو نبض عہد کا جو حکم اوپر مذکور ہوا ممکن تھا کہ کفار اس کو مسلمانوں کی سادہ لوہی پر حمل کر کے خوش ہوتے کہ جب ان کے یہاں خیانت و غدر جائز نہیں تو ہم کو خبردار اور بیدار ہونے کے بعد پورا موقع اپنے بچاؤ اور مسلمانوں کے خلاف تیاری کرنے کا ملے گا۔ اس کا جواب دے دیا کہ کتنی ہی تیاری اور انتظامات کر لو جب مسلمانوں کے ہاتھوں خدا تم کو مغلوب اور رسوا کرنا اور دنیا یا آخرت میں سزا دینا چاہے گا تو تم کسی تدبیر سے اس کو عاجز نہ کر سکو گے نہ اس کے احاطہ قدرت و تسلط سے نکل کر بھاگ سکو گے۔ گویا مسلمانوں کی تسلی کر دی کہ وہ خدا پر بھروسہ کر کے اس کے احکام کا امتثال کریں تو سب پر غالب آئیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون وَأَعِدُّوا اور تیار رکھو ہم ان کے لیے ما جو استطاعتم تم سے ہو سکے من سے قوت وا اور من سے رباط الخیل پلے ہوئے گھوڑے ترہبون دھاک بٹھاؤ تم بھی اس سے عدو اللہ اللہ کے دشمن عدوکم اور تمہارے اپنے دشمن آخرین اور دوسرے من سے دونہم ان کے سوا لا تعلمونہم تم انہیں نہیں جانتے اللہ یعلمہم جانتا ہے انہیں وما اور جو تم خرچ کرو گے من شیئن کچھ فی میں سبیل اللہ اللہ کا راستہ یوفا پورا دیا جائے گا الیکم تمہیں وانتم اور تم لا تظلمون تمہارا نقصان نہ کیا جائے گا۔ اور تیار کرو ان کی لڑائی کے واسطے جو کچھ جمع کر سکو قوت سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے کہ اس سے دھاک پڑے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور دوسروں پر ان کے سوا جن کو تم نہیں جانتے اللہ ان کو جانتا ہے۔ اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ پورا ملے گا تم کو اور تمہارا حق نہ رہ جائے گا، یعنی خدا پر بھروسہ کرنے کے معنی یہ نہیں کہ اسباب ضروری یا مشروع کو ترک کر دیا جائے، نہیں، مسلمانوں پر فرض ہے کہ جہاں تک ضرور ہو سامان جہاد فراہم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں گھوڑے کی سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی وغیرہ کی مشق کرنا سامان جہاد تھا۔ آج بندوق توپ، ہوائی جہاز، ابدوز، کشتیاں، آہن پوش، کروز وغیرہ کا تیار کرنا اور استعمال میں لانا اور فنون حربیہ کا سیکھنا بلکہ وظائف وغیرہ کرنا سب سامان جہاد ہے۔ اسی طرح آئندہ جو اسلحہ و آلات خرب و ضرب تیار ہوں انشاءاللہ وہ سب آیت کی منشا میں داخل ہیں۔ باقی گھوڑے کی نسبت تو آپ خود ہی فرما چکے، الخیل معقود فی نواسیہا فیہا الخیر الی یوم القیامت کہ قیامت تک کے لیے خدا نے اس کی پیشانی میں خیر رکھ دی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جو شخص گھوڑا جہاد کی نیت سے پالتا ہے اس کے کھانے پینے بلکہ ہر قدم اٹھانے میں اجر ملتا ہے اور اس کے خوراک وغیرہ تک کا قیامت تک کے دن ترازو میں وزن کیا جائے گا۔ یعنی یہ سب سامان اور تیاری دشمنوں پر رعب جمانے اور دھاک بٹھانے کا ایک ظاہری سبب ہے، باقی فتح و ظفر کا اصلی سبب تو خدا کی مدد ہے جو پہلے بیان ہو چکا۔ اور وہ لوگ جن کو بالیقین تم نہیں جانتے منافقین ہیں جو مسلمانی کے پردہ میں تھے، یا یہود بنی قریظہ یا روم و فارس وغیرہ، وہ سب قومیں جن سے آئندہ مقابلہ ہونے والا تھا۔ یہ مالی جہاد کی طرف اشارہ ہے، یعنی جہاد کی تیاری میں جس قدر مال خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ ملے گا، یعنی 1 درہم کے ساتھ 2 درہم، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور بسا اوقات دنیا میں بھی اس سے کہیں زیادہ معاوضہ مل جاتا ہے۔
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن اور اگر جنحوا وہ جھکیں للسلم صلح کی طرف فَاجْنَحْ ہو تو صلح کر لو لہا اس کی طرف وتوکل اور بھروسہ رکھو اللہ پر اللہ انہ بے شک ہوا وہ السمیع سننے والا العلیم جاننے والا۔ اور اگر وہ جھکیں صلح کی طرف تو بھی جھک اس طرف اور بھروسہ کر اللہ پر بے شک وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ مسلمانوں کی تیاری و مجاہدانہ قربانیوں کو دیکھ کر بہت ممکن ہے کہ کفار مرعوب ہو کر صلح و آشتی کی واسطگار ہوں، تو آپ کو ارشاد ہے کہ حسب ثوابدید آپ بھی صلح کا ہاتھ بڑھا دیں، کیونکہ جہاد سے خون ریزی نہیں، اعلاء کلمۃ اللہ اور دفع فتنہ مقصود ہے۔ اگر بدون خون ریزی کے یہ مقصد حاصل ہو سکے تو خواہی نخواہی خون بہانے کی کیا حاجت ہے۔ اگر یہ احتمال ہو کہ شاید کفار صلح کے پردہ میں ہم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو کچھ پرواہ نہ کیجیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، وہ ان کی نیتوں کو جانتا اور ان کے اندرونی مشوروں کو سنتا ہے۔ اس کی حمایت کے سامنے ان کی بدنیتی نہ چل سکے گی، آپ اپنی نیت صاف رکھیں۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَإِن اور اگر یریدو وہ چاہیں ان کے یخدعوک تمہیں دھوکہ دیں فَإِنَّ تو بے شک حسبک تمہارے لیے کافی اللہ ہوا وہ الذی جس نے ایدک تمہیں زور دیا بنصرہ اپنی مدد سے وبالمؤمنین اور مسلمانوں سے۔ اور اگر وہ چاہیں کہ تجھ کو دگا دیں تو تجھ کو کافی ہے اللہ، اسی نے تجھ کو زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا۔ اگر صلح کر کے وہ لوگ دغا بازی اور چکنی کا ارادہ کر لیں تو فکر نہ کیجیے، خدا آپ کی مدد کے لیے کافی ہے، ان کے سب فریب خدا بیکار کر دے گا۔ اسی نے بدر میں آپ کی غیبی امداد فرمائی اور ظاہری طور پر جان نثار سرفروش مسلمانوں سے آپ کی تائید کی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ هُوَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَأَلَّفَ اور الفت ڈال دی بین درمیان میں قلوبہم کے دل، لو اگر انفقتا تم خرچ کرتے ما جو فی الارض زمین میں جمیعاً سب کچھ، ما نہ الفتا ڈال سکتے بین میں قلوبہم ان کے دل، ولیکن اور لیکن اللہ الفت ڈال دی بینہم ان کے درمیان، انہو بے شک وہ عزیز غالب حکیم حکمت والا۔ اور الفت ڈالی ان کے دلوں میں، اگر تو خرچ کر دیتا جو کوئی زمین میں ہے سارا نہ الفت ڈال سکتا ان کے دلوں میں، لیکن اللہ نے الفت ڈالی ان میں، بے شک زوراور ہے حکمت والا۔ اسلام سے پہلے عرب میں جدال اور قتال اور نفاق و شقاق کا بازار گرم تھا، ادنا باتوں پر قبائل آپس میں ٹکراتے رہتے، دو جماعتوں میں جب لڑائی شروع ہو جاتی تو صدیوں تک اس کی آگ ٹھنڈی نہ ہوتی تھی۔ مدینہ کے دو زبردست قبیلوں اوس اور خزرج کے خلیفانہ نبرد آزمائی اور دیرینہ دعوت و بغض کا سلسلہ کسی طرح ختم نہ ہوتا تھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور عزت آبرو کے بھوکے تھے۔ ان حالات میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید و معرفت و اتحاد و اخوت کا عالمگیر پیغام لے کر مبعوث ہوئے۔ لوگوں نے انہیں بھی ایک فریق ٹھہرا لیا اور سب نے مل کر خلاف و شقاق کا رخ ادھر پھیر دیا، پرانے کینے اور عداوتیں چھوڑ کر ہر قسم کی دشمنی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات کو مطمع نظر بنا لیا۔ وہ آپ کی پند و نصیحت سے گھبراتے تھے اور آپ کے سایہ سے بھاگتے تھے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ تھی جو درندوں کی بھیڑ اور بہائم کے گلے میں معرفت الہی اور حب نبی کی روح پھونک کر اور شراب و توحید کا متوالا بنا کر سب کو ایک دم اخوت و الفت باہمی کی زنجیر میں جکڑ دیتی اور اس مقدس ہستی کا درہم ناخریدہ غلام اور عاشق جانصاف بنا دیتی، درہم ناخریدہ غلام اور عاشق جانصاف بنا دیتی، جس سے زیادہ چند روز پہلے ان کی نزدیک کوئی مبعوث ہستی نہ تھی۔ بلا شبہ روئے زمین کے خزانے خرچ کر کے بھی یہ مقصد حاصل نہ کیا جا سکتا تھا جو اللہ کی رحمت و اعانت سے ایسی سہولت کے ساتھ حاصل ہو گیا۔ خدا نے حقیقی بھائیوں سے زیادہ ایک کی الفت دوسرے کے دل میں ڈال دی اور پھر سب کی الفتوں کا اجتماعی مرکز حضور انور کی ذات منبع البرکات کو بنا دیا۔ قلوب کو دفعتاً ایسا پلٹ دینا خدا کے زور قدرت کا کرشمہ ہے، اور ایسی شدید ضرورت کے وقت سب کو محبت و الفت کے ایک نقطے پر جمع کر دینا اس کے کمال حکمت کی دلیل ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یا ایھا اے نبی نبی حسبک کافی ہے تمہیں اللہ ومن اور جو اتبعک تمہارے پیرو ہیں من سے المؤمنین مومن، اے نبی کافی ہے تجھ کو اللہ جتنے تیرے ساتھ ہیں مسلمان۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اکثر سلف کے نزدیک یہ مطلب ہے کہ اے پیغمبر خدا تجھ کو اور تیرے ساتھیوں کو کافی ہے، یعنی قلت عدد اور بے سر و سامانی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور بعض علماء نے یہ معنی لیے ہیں کہ اے پیغمبر تجھ کو فی الحقیقت اکیلا خدا کافی ہے، اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے مخلص مسلمانوں کی جماعت خواہ کتنی تھوڑی ہو کافی ہے۔ پہلے جو فرمایا تھا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، سورۃ نمبر 8 سورۃ الانفال آیت نمبر 62، گویا یہ اسی کا خلاصہ ہوا۔ یا ایھا النبی